یا علی مدد، السلام علیکم۔ آج سے 2-2.5 سال پہلے ایک آواز علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی ہمارے کانوں میں آئی کہ جس کے جملے کچھ یوں تھے کہ جائیے البانیہ جائیے اور زندہ معجزات دیکھیے مولا غازی عباس علمدار کے۔ بس اسی آواز کی تاثیر میں اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ہمارے بہت پیارے بھائی کہ جنہوں نے اپنی چھٹیوں کو آزمودہ سفر کیا اور زیارت کے لیے نکل پڑے۔ ان کی خود کی قیام گاہ اس وقت یونائٹڈ کنگڈم میں ہے اور وہاں سے انہوں نے رابطہ کیا توصیف آبدی سے اور سارے ڈیسٹینیشن کے بارے میں معلومات حاصل کر کے وہ اس طرف چل پڑے۔ ان کی کہانی انہی کی زبانی آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے زیارت کے بارے میں سنا تھا تو دل بہت بے چین تھا کہ مولا عباس کے زندہ معجزے کی زیارت کروں، اور یا یوں کہہ دوں کہ یہ زندہ معجزہ لعنت ہے ان لوگوں کے منہ پر، ایک تماچا ہے کہ جو کہ اہل بیت کے معجزات پہ شک کرتے ہیں۔ انہوں نے وہاں سے ٹکٹ بک کرائی اور جرمنی پہنچ گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ البانیہ جس جگہ یہ معجزہ ہے وہاں ایک قبیلہ آباد ہے بکتاشی، اور ان کے عقائد اتنے مضبوط ہیں مولا عباس کو لے کے کہ جب آپ وہاں انٹر ہوں گے تو وہاں مولا عباس کی تصاویر و شبیہات کہ جو ہم کربلائے معلیٰ میں اکثر دیکھتے ہیں اور توفتاً لوگ عقیدتاً اپنے گھروں میں بھی لاتے ہیں، وہ آپ کو وہاں ہر جگہ نظر آئیں گی، ان کی گاڑیوں پہ، ان کے گھروں میں، ان کے ہوٹلز میں، ان کے ہوٹلز کے رومز میں، ان کی شاہراہوں پہ، ان کے راؤنڈ اباؤٹس کے اوپر، ان کی شاپس کے اوپر اور دوسری دیگر چیزوں پہ۔ سردی بہت تھی، انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز بھی کی کہ آپ لوگ ایسے سیزن میں جائیں کہ جب سنو فال نہ ہو رہا ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی زیارت بائی چانس کی۔ اور انہوں نے ایک خاص بات یہ بھی بتائی کہ جب آپ اس زیارت گاہ پر پہنچیں گے تو اسی زیارت گاہ سے تقریباً آگے 20 منٹ کا اور ڈرائیو ہے، اور اس کے بعد آپ کو وہ مقام ملے گا کہ جہاں ان لوگوں کی قبور ہیں کہ جو اس معجزے کو وہاں تک لے کر آئے تھے۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ صرف بنایا ہوا معجزہ نہیں ہے، یہ صرف کہا ہوا معجزہ نہیں ہے کہ میرا پیر، میرا مرشد، میرا رہبر، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ کربلا زیارت کے لیے گئے اور وہاں سے مولا عباس کی خاک لے کر آئے، خاک کربلا، خاک شفا، مولا عباس کی تربت کی خاص خاک لے کر آئے، خاص مٹی لے کر آئے اور لا کر یہاں انہوں نے اس کو رکھا اور اس کو ایک زیارت گاہ کی شکل دی۔ اور اس کے بعد اللہ تعداد واقعات آپ کو وہاں کے رہنے والے سنائیں گے کہ وہ معجزات، وہ واقعات کہ جب ان پہ برا وقت آیا تو کس طرح مولا عباس نے خود آ کر ان کی مدد کی۔ اور جب لوگوں نے یہ زندہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھی تو جس شبی میں، جس خد و خال میں مولا کو ڈھلتا ہوا لوگوں نے دیکھا، انہوں نے مولا کی وہی شبی بنا کر اس پہاڑ کی بلندی پر نصب کر دی۔ اکثر معجزات میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جی ہم نے گھڑ سوار دیکھا، اس کے ہاتھ میں علم تھا، اس کے ساتھ علم تھا، اس کے ساتھ 2 بچے سفر کر رہے تھے، وہ یہاں آئے اور انہوں نے ہماری اس طرح حاجت روائی کی، ہماری اس طرح مشکل کشائی کی یا ہماری اس طرح سے پیشوائی کی۔ بس اسی کی تاثیر میں لوگوں نے اس زیارت گاہ کو بنایا جو آج بھی صاحب معجزات اور صاحب کرامات بنی ہوئی، اور کیوں نہ ہو کہ جہاں اہل بیت سے جو چیز جڑ جائے وہ صاحب معجزات ہو جاتی ہے۔ تو سوچیں کہ خود صاحب معجزات کیسے ہوں گے، اہل بیت خود کیسے ہوں گے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے زیارت بھی کی اور سب کے لیے دعا کی، اور ہماری بھی دعا ہے کہ مولا جہاں جہاں اہل بیت اطہار سے موجود آثار موجود ہیں، ہر ولائی عزادار، ہر مومن، ہر وہ شخص کے جو دل میں محبت اہل بیت رکھتا ہو، ولائے اہل بیت کی شمع روشن کیے ہوئے ہو، کہ جس کے دل میں سوائے مولا کی محبت کے کوئی شک کی دیوار نہ ہو، مولا اسے ضرور وہ دیدار نصیب کرے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے یہ کہنا عجب نہ ہوگا کہ کب کہاں کس کی امیدوں کے سبب آؤ گے، کب میری امیدوں کے اے رب آؤ گے، اور کچھ تو وہاں نہ بنے چشم تمنا کا حضور، یہی بتانے چلے آؤ کہ کب آؤ گے۔ مولا عباس نے بکتاشی قبیلے کی خاص طور سے مدد فرمائی۔ یہ جگہ ایک زندہ معجزہ ہے، اور جہاں مولا آپ کو توفیق دیں کہ آپ بار بار کربلا، شام، ایران جائیں، وہیں آپ ان جگہوں کی بھی زیارت کریں کہ جو یہ معجزات ہیں اور ان کا پرچار کریں، کیونکہ اس وقت اس پرآشوب دور میں جہاں لوگ اہل بیت کو ٹھکرا رہے ہیں وہاں ان کے معجزات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی مرحوم صاحب کے لے کے بھی یہ باتیں بہت زیادہ بنائی گئی، اور کہاں گئیں آج وہ باتیں؟ علامہ نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہنے میں بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں گی کہ اس وقت علامہ زندہ معجزہ ہیں۔ کوئی عالم، کوئی خطیب ایسا ہے کہ جس کی مجلسیں ریکارڈڈ چلتی ہوں؟
یا جس کی مجلسوں سے آج بھی عوام استفادہ کر رہی ہو، پھر چاہے وہ حرام و حلال کھلانے کی تمیز ہو یا ولایت علی کو پرچار کرنے کی تمیز ہو، آج بھی علامہ کی مجلسوں سے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور تعمر کرتے رہیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ مولا اپنے ہر چاہنے والے کو، اپنے ہر عزادار کو، ہر ماتمی کو جب تک موت نہ دے کہ جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیدار کربلا نہ کر لے، مولا جلد از جلد سب کو کربلا کا زوار کرے، مولا جلد از جلد سب کو ان خاص قبور کا، ان خاص مقامات کا زوار کرے کہ جو اہل بیت سے منسوب ہیں، جو اہل بیت سے جڑی ہوئی ہیں، جنہیں دیکھ کر آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا امام زندہ ہے، ہم وہ زندہ قوم ہیں، ہم وہ رونے والی قوم ہیں، ہم وہ ماتمی، وہ عزادار قوم ہیں، ہم وہ نام حسین پہ پیسہ لٹا دینے والی، مر مٹنے والی قوم ہیں کہ جن کے وقت کا امام زندہ ہے۔ ہم جس کے لیے بیٹھے ہیں راہوں میں پلکیں بچھائے، ہمارے وہ وقت کا امام پردہ غیبت سے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے، ہماری چیزوں کو سراہ بھی رہا ہے اور ہماری رہنمائی بھی کر رہا ہے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ چہرہ غازی کا چومتی ہے